شاہ قادری اکاری صاحب دامت برکات عالیہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ نے جزاک اللہ خیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند کریے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہماری آج کی اس ایصال ثواب کی محفل اور ہر جمعرات کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس محفل کا تعلق حاجی طاہر کے والد مرحوم مغفور کے ایصال ثواب سے تعلق رکھتا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج اس نشست کو ہم اسی حوالے سے ہی اپنی گفتگو میں لاتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے مرنے والوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ یاد رکھیں ہمارا مذہب اسلام ہے. مسلمانوں کا یہ پیارا مذہب اتنا عظیم اور عظمت والا مذہب ہے. آپ دیگر مذاہب کو دیکھیں، دیگر مذاہب میں خوبیاں ہوں گی ان کے نزدیک، مثلا خیر خواہی دیگر مذاہب کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی بھی کرتے ہیں، مگر آپ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کو دیکھیں، ان کی خیر خواہی اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک وہ زندہ ہے. جب دیگر مذاہب کے لوگ مر جاتے ہیں، کوئی تو کسی کو جلا کے پھینک دیتا ہے، کوئی کسی کی راکھ اڑا کر پھینک دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے کچھ کرتا ہے، مگر یہ میرا مذہب ہے، یہ میرا دین ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے تب تک بھی خیر خواہی کرتا ہے، جب مومن مر جاتا ہے تب بھی مذہب اسلام خیر خواہی کرتا ہے. مثلا ہم مسلمان زندہ ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، مساوات کرتے ہیں، ہمدردیاں کرتے ہیں، خوشی غمی میں آتے جاتے ہیں. جب ہم میں سے کوئی مسلمان انتقال کر جاتا ہے تب بھی نہیں چھوڑتے اس کو. جناب والا مولا یہ تیرا راہی ہے، تیری طرف آ رہا ہے، ہم دعا کرتے مولا اس کی مغفرت فرما دے. پھر ہم جمع ہو کر صفے بنا کر جناب جلوس کی صورت میں جیسے دولہے کو لے جایا جاتا ہے، ہم مسلمان اپنے اس مرنے والے کو جناب والا بے آئینی اسی طرح اس طرح بارات سجا کر ایک دولہے کو اس کی سواری پر گھوڑے پر بٹھا کر سواری پر بٹھا کر لے جایا جاتا ہے. بے آئینی اسی طرح ہمارے مذہب میں یہ وصف موجود ہے. جب کوئی ہمارا مسلمان مر جاتا ہے آپ کبھی تصور کیجئے گا بارات کا سما ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یقیناً بارات کا سما ہوتا ہے.
جب دولہا سواری پر موجود ہوتا ہے سب اسی کو دیکھتے ہیں۔ بیانی اسی طرح جناب والا ہمارا وہ مردہ، ہماری وہ میت ہمارے کندھوں پر ہوتی ہے، سب کی نگاہیں اسی پر ہوتی ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں جب دولہا یا دلہن اپنے اس کمرے میں جاتے ہیں اس وقت عالم یہ ہوتا ہے دلہن سنور کر اپنے دلہے کے پاس ہوتی ہے، اور دلہن کے دل میں یہ تمنا کھیل رہی ہوتی ہے، یہ انگڑائیاں مچل رہی ہوتی ہیں کہ آج پہلی رات دولہا مجھے قبول کر لے۔ تو بیان اسی طرح ہم اپنی میت کو سجا کر دلہن یا دولہا بنا کر اسے قبر میں اتارتے ہیں، اس کی وہ پہلی رات دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اور ہاں ہمارا مومن بندہ جب قبر میں جاتا ہے اسے سوال بھی کیا جاتا ہے کیسے کیا تھا عمل، کس طرح زندگی گزاری تھی، وہ اپنے تمام سوالوں کے جواب دے کر قبر میں موجود ہوتا ہے۔ فرشتے اسے کہتے ہیں نم کر مسد العروس، اب سو جا، دلہن بن کر تیرا پیا آیا چاہتا ہے، آج پہلی رات ہے، جیسے وہ دلہن اپنے دولہے کو پسند آ گئی۔ آج کی اس رات میں اے مرنے والے مومن تو اپنے حقیقی پیا اپنے پروردگار کو بھی پسند آ جائے گا، کیونکہ شان اور اہتمام یہ ہوتا ہے کہ ہم عزت اور کہ ہمارا یہ جانے والا مرا نہیں ہے بلکہ یہ زندہ ہے، ہم جب تک رہیں گے اس کے لیے خیر خواہی کرتے رہیں گے۔ تو ہماری اس خیر خواہی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کے صحابہ تھے، حدیثوں میں بات موجود ہے، میں مختصر انشاءاللہ گفتگو کروں گا، مگر آپ کے سمجھ میں ضرور آئے گی کہ یہ مسلمان جو عمل کرتے بالکل درست ہے، بالکل درست ہے، اپنی طرف سے نہیں کرتے بلکہ اللہ کا قرآن اس کی مدح کو بیان کر رہا ہے۔ صحابہ کی یہ تعمیر تھی، یہ تربیت تھی، یہ طریقہ کار تھا۔ علامہ شابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب بھی کسی صحابی میں سے کسی صحابی کا انتقال ہوتا تھا صحابہ اسے تنہا نہیں چھوڑتے تھے بلکہ ان کی قبروں پر بھی جاتے تھے، ان کی قبروں پر جا کر قرآن بھی پڑھتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر دعائیں بھی مانگتے تھے۔ یہ صحابہ کا شعار تھا کہ جب بھی کسی صحابی کا انتقال ہوتا تھا صحابہ ان کی قبروں پر جاتے تھے، ان کی قبروں پر جا کر ایصال ثواب قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تبھی تو فرمایا جب کوئی قبروں پر جا کر قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھ کر دعا مانگتا ہے اس کی دعا پر اللہ کے 40,000 فرشتے آمین کہتے ہیں، 40,000 فرشتے۔ اور جب کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے، کبھی جنازہ پڑھ کے دعا مانگتا ہے، کبھی جناب فاتحہ پڑھ کے دعا مانگتا ہے، اللہ نے ان کی صفت کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ سورہ حشر اٹھا کر دیکھیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون، فرماتا ہے اے میرے مصطفیٰ تیرے صحابہ کے بعد، ان صحابیوں کے بعد کچھ لوگ آئیں گے اے پیارے، وہ مجھ سے یہ دعائیں مانگیں گے ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے ان کی وصف کو بیان کیا ہے۔ اے پیارے، اے محبوب پیارے، اے امت کے سہارے، جو تیرے صحابہ کے بعد آئیں گے، صحابیوں کے بعد آئیں گے، یعنی قیامت تک آنے والے مؤمنین جب وہ اللہ سے دعائیں مانگیں گے اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے مرنے والوں کو بخش دے، اللہ فرما رہا ہے محبوب ان کا یہ عمل تیرے رب کو بڑا پسند ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس وصف کو پسند کیا ہے۔ اے محبوب ان کی ادائیں تیرے رب کو بھا گئیں کہ وہ خود کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں مانگیں گے، اللہ کو بھی پسند ہے، اس کے مصطفیٰ کو بھی پسند ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہم آخر میں دعا پڑھتے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں مانگی تھی، اور اس میں ہم آخر میں کہتے ہیں ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور قیامت تک جتنے مومنین آئے اے اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرما۔ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی اللہ سے دعا کر رہا ہے اللہ مجھے بھی بخش دے۔ معلوم چلا زندہ بھی اپنی بخشش کی دعا مانگ سکتا ہے، مرنے والوں کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگ سکتا ہے، اور اللہ کا کوئی بھی نبی ایسا قطعاً کوئی عمل نہیں کرے گا جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ اللہ کا ہر نبی ہر وہی کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور قیامت تک
جتنے مومن آئے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ تو قرآن کی آیات سے پتہ چلا کہ مرنے والوں کے لیے مغفرت کے بہانے ڈھونڈنا، وہ دعا کی صورت میں ہو، وہ ایصال ثواب کی صورت میں ہو، یہ اللہ کو بھی پسند ہے اور اس کے مصطفیٰ کو بھی پسند ہے۔ اور جی ہاں، میرے محبوب علیہ السلام کی حدیثوں میں یہ بات موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں من میت فی القبر الا متحوس، سرکار فرماتے ہیں جب میت قبر میں اس طرح ہوتی ہے جسے ڈوبنے والا ہوتا ہے، اب ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا چاہیے، سرکار فرماتے ہیں ینتظر دعوتاً، وہ مرنے والا قبر میں انتظار کرتا ہے کس بات کا؟ کہ کوئی اس کو دعا دے، کوئی اس کے لیے دعا مانگے۔ فرمایا جب کوئی اسے دعا دیتا ہے او ابین او امین او اخین او صدیقین، اس کا والد دعا مانگتا ہے، اس کی امی اس کے لیے دعا مانگتی ہے، اس کا بھائی دعا مانگتا ہے، اس کا کوئی دوست دعا مانگتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ دعا اس کے لیے اس طرح ہوتی ہے جس طرح دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، اور پھر وہ پہاڑوں برابر نیکیاں اس کی قبر میں اتار دی جاتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں زندہ لوگوں کی طرف سے ان مرنے والوں کے لیے یہی بخشش کی دعائیں بہترین تحفہ ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے بھی ہمیں یہ بتا دیا کہ دعائیں مانگا کرو، استغفار کیا کرو، ایصال ثواب کیا کرو، تمہارا یہ ایصال ثواب کرنا ان مرنے والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ حضور سے بھی پوچھا جاتا تھا، صحابہ حضور کے پاس آتے تھے، یا رسول اللہ کیا ہم اپنے مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کریں؟ حضور فرمایا کرتے نعم کیا کرو۔ حضور ہم اپنے مرنے والوں کی طرف سے حج کریں؟ فرمایا کیا کرو۔ پھر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم اپنے مرنے والوں کے لیے صدقہ کریں، حج کریں، کوئی نیکی کریں، کیا ان کو پہنچتی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم واللہ، ہاں اللہ کی قسم تم کوئی بھی نیکی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو جبریل کے ذریعے نور کے طباقوں میں، نور کے تھالوں میں پیش کر کے ان مردوں پر پیش کرتا ہے، اور مردے پہچانتے ہیں کہ ہمارے فلاں فلاں نے ہمارے لیے ایصال ثواب بھیجا ہے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، یہ اچھا طریقہ ہے۔ اکثر مقام پر شیطان وسوسے دیتا ہے، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کیا، حضور کے صحابہ نے نہیں کیا۔ میں آپ کو اتنی حدیثیں پیش کر سکتا ہوں کہ صحابہ تو حضور سے آ کر بار بار پوچھتے تھے۔ حضور کے صحابی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی جان کا انتقال ہو چکا ہے، عرض کی یا رسول اللہ میری امی جان کا انتقال ہو چکا ہے، سرکار مجھے ارشاد فرمائے کہ وہ میں کون سا عمل ہے کروں میری ماں کو ثواب پہنچے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سعد لبیک یا رسول اللہ، فرمایا کنواں خرید، اور کنواں خرید کے کہے لِحَادِهِ لِأُمِّ سَعَدٍ کہ اے اللہ میں اس کنویں کو اپنی امی یعنی ام سعد کے نام وقف کرتا ہوں، مطلب یہ کہ اے سعد دنیا اس کنویں سے پانی پیے گی، جتنا یہ پانی پییں گے تیری امی جان کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو معلوم چلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی ہمیں اجازت عطا کی ہے۔ تو جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کا اجر و ثواب مرنے والوں کو ضرور پہنچتا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار اپنے صحابہ کو اس کی تلقین بھی کرتے تھے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے ابا جان نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں میری طرف سے 100 غلام کو آزاد کر دیجیے گا۔ ارشاد فرمایا وصیت کیسی تھی؟ عرض کی یا رسول اللہ 50 میرے بھائی کے ذمہ، 50 میرے ذمہ لگائے تھے۔ فرمایا اگر تیرا باپ مسلمان تھا اور ایمان پر مرا ہے تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو، بے شک تمہارا ایصال ثواب کرنا مومن کو قبر میں فائدہ دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مرنے والا مومن ہو اور اس کا یہ عقیدہ ہو کہ میں مروں گا مجھے بھی ثواب پہنچے گا، اور اپنی زندگی میں وہ ایصال ثواب کرتا تھا۔ روایتیں شاہد ہیں کہ جب وہ مرتا ہے اللہ اسے بھی اس کا اجر عطا کرتا ہے، اور وہ لوگ ایصال ثواب نہیں کرتے۔ بے شمار حدیثیں کہ ان کے مردے قبروں میں پریشان رہتے ہیں۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے برگزیدہ ولی ہیں، انہوں نے ایک دن خواب دیکھی، خواب میں قبرستان کا ماحول ہے۔ علامہ قلیوبی رحمت اللہ علیہ قلیوبی عربی کی کتاب ہے، اس کے اندر اس واقعے کو لکھتے ہیں۔
خواب انہوں نے دیکھی قبرستان ہے اور قبرستان میں مردے قبروں سے نکل پڑے ہیں اور اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ نور کے تھال ظاہر ہوتے ہیں اور مردے ان نور کے تھالوں کی طرف لپکتے ہیں اور اپنے اپنے تھال کو لے کر کچھ اس سے چن چن کر کھاتے ہیں. اتنے میں قریب سے ایک مردے کو دیکھا، غمگین سا بیٹھا ہوا ہے، پریشان سا بیٹھا ہوا ہے. حضرت ابو قلابہ رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں میں نے اس پریشان سے پوچھا، اے پریشان مردے، اے غمگین مردے، یہ خوش و خرم کیوں؟ تو غمگین کیوں؟ وہ غمگین مردہ بولنے لگا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اصالِ ثواب رشتہ دار کرتے ہیں، کوئی دوست ان کو اصالِ ثواب کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھیجتا ہے، یہ اپنے حصے کا چن چن کے کھاتے ہیں، ان کو فیضان پہنچتا ہے، ان کو برکت پہنچتی ہے. کہا تو کیوں نہیں لیتا؟ کہا میرا کوئی نہیں ہے جو مجھے اصالِ ثواب کرے. ہاں میرا ایک بیٹا ہے، عیاش ہے، بدمعاش ہے، برائی کرتا ہے اور برے راہوں پہ چلتا ہے، نہ وہ میرے لیے اصالِ ثواب کرتا ہے نہ میرے لیے دعا مانگتا ہے. اس کی وجہ سے میں پریشان بھی ہوں اور ان کے سامنے شرمندہ بھی ہوں. ان کو تو کوئی بھیجتا ہے، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، مگر میرا ایک بیٹا ہے، بدکار ہے، عیاش ہے، وہ قطعاً کوئی نیکی نہیں کرتا. اس کی نیکی نہ ہونے کی وجہ سے، دعا نہ ہونے کی وجہ سے مجھے ایک تو فائدہ نہیں پہنچ رہا، دوسرا ان مردوں کے سامنے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے. حضرت ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا آپ اپنے بچے کا پتہ بتائیے. اس نے ایڈریس بتایا. صبح تلاشتے تلاشتے اس نوجوان کے پاس پہنچے، اسے جا کر سمجھا کر کہا کہ بیٹا اللہ سے معافی مانگ، توبہ کر دے. تیری اس عیاشی کی وجہ سے، تیری اس بہرا روی کی وجہ سے تیرا باپ عذاب قبر میں مبتلا ہے. وہ رویا دھویا، اس نے توبہ کی اور خوب نیکیاں کرنے لگا اور اسی دن سے اپنے باپ کے لیے اصالِ ثواب بھی شروع کر دیا. حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں واللہ اگلی رات میں جب سویا میں نے دیکھا سارے مردے نکلے ہوئے ہیں، سب کے سامنے نور کے تھال ہیں، اور جو کل تک غمگین تھا آج وہ خوشحال ہے اور اس کے سامنے نور کا بڑا تھال رکھا ہوا ہے. میں نے اس سے جا کر پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، آج میرے سامنے بھی تھال ہے. کہا ابو قلابہ اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے مجھ پر کرم کیا، مجھ پر رحم کیا، میرے بچے کو بھی جہنم سے بچایا اور میرا بچہ نیک ہو کر اب میرے لیے اصالِ ثواب کرتا ہے، میرے لیے تحفے بھیجتا ہے. اور اللہ پاک جل جلالہ نے ایک دن میں اس کے اصالِ ثواب سے میری بھی مغفرت فرما دی ہے. معلوم چلا جو لوگ اپنے مرنے والوں کو اصالِ ثواب نہیں کرتے ان کے مردے وہاں پریشان بھی ہیں، اور جو لوگ اپنے گھر سے یا اپنے معاملات سے وہ عبادت کر کے، وہ تلاوت کر کے، قرآن پڑھ کر بھی، زبانی طور پر بھی اصالِ ثواب کرتے ہیں. اس پر بھی روایتیں گواہ ہیں کہ ان کا قرآن پڑھنا بھی قبر والوں کو فائدہ دیتا ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب دیکھا، اس خواب میں وہی قبرستان کا ماحول ہے جس میں قبرستان والے چن چن کے اپنا حصہ لے رہے ہیں، اور قریب ایک مردہ بڑا خوش و خرم اکیلا بیٹھا، کچھ بھی نہیں چنتا. وہ بزرگ فرماتے ہیں میں اس کے قریب گیا، سیم بات ہے مگر یہ کچھ الٹ سی ہے. اس سے پوچھا کہ یہ لوگ چن رہے ہیں. کہا یہ لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں، جیسا ہم اکثر محفل میں دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اس کا ثواب تمام مسلمانوں کو پہنچا، اے اللہ اس کا ثواب تمام مسلمانوں کو پہنچا. جی ہاں، جس محفل میں یہ دعا مانگی جاتی ہے قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے سب کو اس کا اجر حصہ بحصہ ملے گا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو مومن دعائیں مانتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں. یہ سارے مردے اپنا اپنا حصہ چن رہے ہیں، مجھے چننے کی حاجت نہیں ہے. پوچھا وہ کیوں؟ کہا میرا ایک بیٹا قرآن کا حافظ ہے، میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہے. وہ جب قرآن پڑھتا ہے، قرآن ختم کر کے وہ روزانہ ایک ختم کرتا ہے اور مجھے اصالِ ثواب کرتا ہے. مجھے دوسروں کے اصالِ ثواب کی محتاجی نہیں رہتی، بلکہ میرا بیٹا مجھے پڑھ پڑھ کر بھیجتا رہتا ہے. تیرا بیٹا کہاں رہتا ہے؟ کہا فلاں بازار کے اندر جلیبی بنا کر لوگوں کو بیچ بیچ کے گزارا کرتا ہے. وہ بزرگ فرماتے میں اس بازار میں چلا گیا، اس ایڈریس پر میں نے دیکھا واقعی ایک نوجوان موجود ہے، وہ جلیبیاں بنا رہا ہے اور جلیبیاں بیچ رہا ہے. جلیبیاں بناتے ہوئے میں نے دیکھا اس کے لب حرکت کر رہے ہیں.
میں اس کے قریب گیا, میں نے اس سے پوچھا, اے نوجوان تو یہ جلیبیاں بنا رہا ہے, تیرے لبوں پر حرکت کیسی ہے؟ کہنے لگا, اے اللہ کے بندے, یہ میرا کام کاج ہے, اس کام کاج میں میرے لبوں کی جو حرکت دیکھتے ہو, میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے کرتا ہوں, میرے والد گرامی کا انتقال ہو چکا ہے, میں روزانہ اس کام کے دوران ایک قرآن کا ختم کر لیتا ہوں اور شام کو اپنے والد صاحب کو میں اصالے ثواب کر دیتا ہوں. ہاں بیٹا مبارک ہو, تیرا یہ عمل اللہ کے دربار بھی مقبول ہے, اور یہ جو تو اصالے ثواب کرتا ہے, تیرا باپ تیرے اصالے ثواب کی وجہ سے بڑا خوش و خرم ہے. تو معلوم چلا یہ جو مسلمانوں کا طریقہ ہے یہ درست ہے. کبھی شیطان کے وساوس میں نہ آیا کریں. شیطان اگر کبھی وسوسہ دے تو شیطان کو جھٹک دیا کرو. جب اللہ قرآن میں کہتا ہے, میرے مصطفیٰ کی زبان میں جاری ہے, جی ہاں میرے حضور کے عمل سے بھی سارے ثواب ثابت ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق چچا حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی, حدیث پاک میں علماء کو کتاب پڑھائی جاتی ہے نور الانوار, ہر عالم پڑھتا ہے, ہر مدرسے والا پڑھتا ہے. یہ ایک الگ سی بات ہے. جو تعصب کی اینک لگا کے پڑھتا ہے اسے حدیثوں کا نور نہیں ملتا. جو محبت کی چاہ میں بیٹھ کر حدیثوں کو پڑھتا ہے اسے حدیث میں نور بھی میسر ہے. یا وہ کسی نے خوب کہا نا, میرے عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو مگر آتی نہیں بخاری. جی ہاں حدیث تو ہر کوئی پڑھتا ہے مگر نور اسے کو ملے گا جو میرے مصطفیٰ کو نور جانتا ہے, فیض اسے ملے گا جو میرے مصطفیٰ کو فیض بخش مانتا ہے. حدیث وہی موجود ہے, ہر عالم اسے پڑھتا ہے, اس کے اندر موجود ہے. جب امیر حمزہ کی شہادت ہوئی, تیسرا دن ہے. یہ جو ہم اصالے ثواب کرتے ہیں نا سوئم, ہمارے روایتوں میں الٹا ہو گیا. ایک دن میت ہوتی, اسی دن جب اگلے دن سوئم کر دیتے. میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں بھئی ٹھیک ہے اصالے ثواب اگلے دن کرو, ضرور کرو, مگر اسے سوئم تو مت کہو نا. اب آج میت کو دفن کیا, کل سوئم کیسی ہو گئی؟ وہ تو پہلا دن بن رہا ہے. جس دن دفن کیا ہے چلو اس کو ایک دن شمار کر لو, اگلا دن تو دوم بھی بنتا ہے, سوم تو بنتا ہی نہیں. اس سوم کی جو بزرگوں نے روایت لکھی تھی, بنائی تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ سوگ 3 دن تک ہے. 3 دن کے بعد سوگ تعزیت نہیں ہے, تاکہ 3 دن کے بعد اپنے کاروبار میں چلے جاؤ. اور سوئم کا دن اسی لیے رکھا کہ چوتھے دن قائم کی جائے. وہ بندہ جو اصالے ثواب کرنا چاہتا ہے اسے پتا ہوگا, معین ہوگا وقت کہ کس دن کو سوئم ہوگا, میں جا کر دعا کر لوں گا, تعزیت کر لوں گا. 3 دن کے بعد تعزیت نہیں ہے تو وہ سوئم کا دن میرے محبوب سے بھی ثابت ہے. فرمایا تیسرا دن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کھجور رکھی ہوئی. حضرت ابو ایوب انصاری راوی ہیں, کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ توقف کیجئے. آپ فرماتے میں دوڑ کر اپنے گھر گیا, دودھ لایا, حضور کے سامنے رکھا. حضور علیہ السلام نے اس دودھ پر, اس کھجور پر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی. 3 مرتبہ قرآن کی سورتیں پڑھ کر ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اللہ کے نبی نے دعا مانگی. یعنی حضور نے کھانا اور دودھ سامنے رکھ کر تیسرے دن جہاں ہم سوئم مناتے ہیں, حضور نے تیسرے دن فاتحہ لگائی. پھر حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں جب 40 دن بیت گئے اور ایک روایت میں جب 7واں دن آیا, جو ہمارے 7ویں دن کو جمعرات کا ختم کرتے ہیں, جمعرات کو فاتحہ لگاتے ہیں, جب 7واں دن آیا حضور نے ایسا عمل کیا. جب 40واں دن آیا حضور نے ایسا عمل کیا, حتیٰ کہ جب سال بیت گئے. ہم برسی منا رہے ہیں آج, ہم برسی کی فاتحہ میں موجود ہیں. جب سال بیتا, حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں جلوگر ہوئے, قبرستان میں تشریف لے گئے اور یہ بھی بتایا کہ قبروں پر جایا کرو کہ قبروں پر جانا تمہارے مصطفیٰ کی سنت ہے. اور خود قبر پر بھی گئے اور مزار حمزہ پر بھی گئے, اور یہ بھی ہمیں تنبیہ کر گئے, اپنے عمل سے تلقین فرمائی کہ مزاروں پر جانا بھی تمہارے رسول کی سنت ہے. کہ میں حضرت امیر حمزہ کے مزار پر آیا, شرح مسلم پڑھ سکتے ہیں, اس میں یہ روایت موجود, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پورے سال کے بعد گئے، پھر سال کے بعد پلٹ کر جلوہ گر ہوئے۔ اب وہ ایوب انصاری کہتے ہیں آئیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور رکھی تھی، میں نے عرض کی حضور رک جائیے، میں دوڑ کر دودھ لایا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی پر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور علیہ السلام نے دعا مانگی اور حضور سے باقاعدہ نام لے کر بھی کھانے پر فاتحہ پڑھ کر دعا مانگنا بھی ثابت ہے۔ جب میرے لجپال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے بیٹے کے لیے ایصال ثواب کی محفل کو سجایا، کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مختلف صورتوں کو پڑھا، مختلف قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا مانگی، اللہم تقبل من ابراہیم من محمد، اے اللہ یہ جو توشہ ہے، یہ جو فاتحہ ہے، یہ محمد کے بیٹے ابراہیم کی طرف سے قبول فرما۔ تو معلوم چلا یہ نام لے کر دعائیں مانگنا اور ایصال ثواب کرنا بالکل یہ میرے محبوب کی سنت بھی ہے، یہ صحابہ کی سنت بھی ہے، اور قیامت تک حضور کے جتنے بھی امتی ہیں ان طریقوں پر عمل کرتے رہیں گے۔ میں پھر عرض کروں گا کبھی شیطان کے وسوسوں میں نہ آیا کریں۔ لوگ بول دیتے ہیں شیطانوں کو وسوسے میں آ کر جناب وہ فاتحہ لگانا حرام ہے، فاتحہ کا کھانا حرام ہو جاتا ہے، 11ویں کا کھانا حرام ہو جاتا ہے، جناب 12ویں کا کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں۔ اللہ کی قسم میں آپ کو 20 حدیثیں سنا سکتا ہوں کہ حضور کھانا رکھ کر اس پر قرآن پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر تسبیحات پڑھتے تھے۔ کبھی اس طرح تو نہیں ہوا حتیٰ کہ صحابہ کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، صحابہ جانور تو پالتے اسی لیے تھے، بلکہ جو خوبصورت جانور ہوتا تھا بکری خوبصورت ہوتی تھی، صحابہ پتہ کیا کہتے تھے، لہذا ساتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگوں سنو سنو، یہ بکری میری نہیں ہے، یہ بکری محمد عربی کی ہے۔ جانور حضور کے نام پر پالا کرتے تھے، جو حسین جانور ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ جانور محمد عربی کا ہے۔ اگر کسی جانور پر کسی غیر خدا کا نام آنے سے وہ حرام ہو جاتا ہے تو پھر اس صحابی پر کیسا فتویٰ لگائیں گے جو کہتے تھے یہ بکری محمد عربی کی ہے۔ جی ہاں، پھر اگر یہی مسئلہ ہے کہ چونکہ یوں ہو گیا، چنانچہ ادھر ہو گیا، چنانچہ ایسا ہو گیا تھا، چنانچہ ادھر کیا، چنانچہ اس نے نہیں کیا، چنانچہ اس نے کر دیا، تو یہ چنانچہ سے دین نہیں بنتا، دین میرے مصطفیٰ کے عمل سے بنتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بنتا ہے۔ جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اے سونیا تیرے ان غلاموں کی ادائیں تیرے رب کو پسند ہے جو اپنی بخشش کے بہانے بناتے ہیں، اپنے مومنوں کی بخشش کے بہانے بناتے ہیں، ہمارا مر جائے انتقال کرے کبھی تردد نہ کیا کرو، ان کی میت پر کھڑے ہو کر دعا مانگا کرو، جنازے کے بعد ہو تب بھی دعا مانگ لیا کرو، جنازے سے پہلے ہو تب بھی دعا مانگ لیا کرو۔ کہ ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، آپ نے فرمایا ہے جب تم میت پر جنازہ پڑھا کرو، حضور فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت، جب تم کسی میت پر صلاۃ پڑھ لو فَخْلُصُ بَعْدُ اللَّهُ الدُّعَا، فرمائے اس کے بعد دل سے دعا مانگا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ تعلیم دی، جنازہ پڑھ لو ختم مت کرنا بلکہ دل کے ساتھ دعا مانگنا۔ ہو سکتا ہے فرمایا بعض اوقات پڑھنے والے ایسے نیک ہوتے ہیں ان کی آمین کے صدقے مرنے والا بخشا جاتا ہے، اور بعض اوقات مرنے والے ایسے نیک ہوتے ہیں کہ جناب اس کے میت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جو ہے وہ آنے والوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت عمر کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، حضرت عمر کا تو ابھی جنازہ بھی نہیں ہوا، آپ کی میت پر صحابہ دعائیں مانگے جا رہے ہیں، ابھی جنازہ بھی نہیں ہوا، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ آپ کا جنازہ ہو چکا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن سلام اور ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنازے میں شریک نہ ہو سکے، دور سے انہوں نے آواز لگائی اے مجھ سے پہلے امیر المؤمنین پر جنازہ پڑھنے میں سبقت لے جانے والوں ذرا ٹھہر جاؤ، دعا میں تاخیر نہ کرنا، مجھے دعا میں شامل ہو لینے دے۔ یعنی یہ عمل بتاتا ہے کہ صحابہ کرام جب بھی جنازہ پڑھتے تھے وہ دعا بھی مانگتے تھے۔ حضور علیہ السلام سے صرف ایک موقع پر ثابت ہے حضور نے نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگی، اس کے علاوہ قطعاً حضور سے ثابت نہیں ہے کہ آپ میت پر جنازے پر دعا نہیں مانگتے تھے۔ ایک جنازہ وہ تھا کہ جو منافقوں کا سردار تھا
رئیس المنافقین تھا، حضور نے اس کا جنازہ پڑھایا. اس کی الگ سے ڈیٹیل ہے کہ اس کا ایک احسان تھا، اس نے آپ کے چچا کے لیے اپنی چادر دی تھی، اور اس کا بیٹا حضور کا صحابی تھا، اس نے عرض کی تھی سرکار آپ چلے جائیے، حضور تشریف لائیے. صحابی کا دل رکھنے کے لیے حضور تشریف لائیے. یہاں بعض شیطانی وساوس ہمیں گھیرتے ہیں، شیطان وسوسہ دیتا ہے. پتہ چلا کہ نبی کے نماز جنازہ پڑھانے سے بھی کسی کی بخشش نہیں ہوتی. یہ شیطان وسوسہ دیتا ہے. بیچ میں ایک وسوسہ پھیلایا گیا کہ دیکھو جی اگر نبی کے جنازہ پڑھانے سے کوئی بخشا جاتا تو وہ رئیس المنافقین بخشا جاتا. علماء نے خوبصورت جواب دیے شیطان کو کہ ظالم تیرا کام ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کا دل رکھا ہے اور اس ظالم کا وہ جو احسان تھا اس کا بدلہ دیا. مگر اگلی بات سن، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردار کے لیے دعا نہیں مانگی. حضور گھر سے چلے، اللہ نے نہیں روکا. حضور گھر سے چلے، رب نے نہیں روکا. حضور جنازے کی طرف تشریف لائے، رب نے نہیں روکا. آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں، حضور مصلی پر جلوہ گر ہوئے، اللہ نے نہیں روکا. اللہ نے فرمایا سونیا جنازہ تو آپ پڑھ رہے ہیں مگر اس مردار کے لیے دعا آپ نے نہیں مانگی کہ تیرے ہاتھ اٹھ جائیں گے، اللہ اس ظالم کو بھی بخش دے گا. مگر اے محبوب یہ تجھے ستانے والا ہے، تیرے رب کی مشیت اس کو گوارا ہی نہیں کرتی. جو میرے مصطفیٰ کو ستائے اللہ اس کو بخش دے. بس آپ نے اس کے لیے دعا نہیں مانگنی. تو پتہ چلا حضور نے دعا نہیں مانگی اور میرا مصطفیٰ جس کو دعا دیتا ہے اللہ اسی کی بخشش فرماتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل واضح کر دیا کہ جس کی میت پر دعا مانگی جائے گی سمجھ لو وہ جنازہ مومن کا ہے. جس کے جنازے پر دعا مانگی جائے تو سمجھ لینا کہ وہ میت مومن کی ہے، تبھی تو دعائیں مانگی جا رہی ہیں. اور جس کے جنازے پر دعا نہ مانگی جائے تو سمجھ لینا اسی کی نسل سے ہے. تبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس منافق کے جنازے کے بعد دعا نہیں مانگی. مولا علی کی سیرت بھری پڑی ہے کہ حضرت علی ہمیشہ نماز جنازہ پڑھا کر دعا مانگا کرتے تھے. اور الحمدللہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے سونیا جو تیرے طریقے ہیں اسی پر جینے والے ہیں، جو آپ کے اعمال ہیں ہم اسی پر مرنے والے ہیں. یا رسول اللہ آپ نے جنازے کے بعد دعا مانگی، سنی اسی پر قائم ہے. یا رسول اللہ آپ نے فاتحہ لگوائی، فاتحہ دلوائی، فاتحہ کا حکم دیا، سنی آج بھی قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہم اس بات پر قائم رہیں گے. فلہذا کبھی شیطان کے وسوسوں میں نہ آیا کرے. خدا کی قسم فاتحہ لگانے سے کھانا حرام نہیں ہوتا. فاتحہ لگانے سے قطعاً کوئی عمل اس طرح اس میں کیا نہیں جاتا کہ جناب جو اس عمل کو حرام کر دے. آپ خود ہی عقلی حوالے سے دیکھ لیں، کھانا پکایا، کھانے میں کیا کیا چیزیں ہوتی، سب حلال ہوتی. پانی حلال، اس پر جتنی اجسام ڈالی جاتی ہیں، اجناس ڈالی جاتی ہیں، سب کے سب حلال ہوتی ہیں. جو بھی طعام پکایا جاتا ہے وہ سب کا سب حلال ہوتا ہے. اس پر پھر قرآن پڑھا جاتا ہے، سب کا سب حلال ہوتا ہے. اب یہ بتائیں وہ کون سا عمل ہے کہ اس چیز کو حرام کر رہا ہے؟ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے اس کو حرام بھی کہتے ہیں مگر کھاتے بھی ہیں. حرام بھی کہتے ہیں کھا جاتے ہیں. تو بھائی کیا ہوگا آپ کو؟ حرام بھی کہتے ہیں اور کھا بھی جاتے ہیں. وہ بالکل وہی بات یہاں پر صادق آتی ہے. مناظر اسلام حضرت عبد المجید رضوی دامت برکاتہ علی آپ فرماتے میں اس شخص کو جانتا ہوں کہ ایک شخص فاتحہ کا قائل نہیں تھا، ایصال ثواب کا قائل نہیں تھا. وہ اپنے کسی ٹور پر نکلا، کچھ عرصے کے بعد اپنے گھر آیا. اتفاق دیکھیں اس کی جو زوجہ ہے وہ ایصال ثواب بھی کرتی ہے، 11ویں شریف بھی مناتی ہے، فاتحہ بھی چھپ چھپ کے لگا لیتی ہے. اب یہ رات کے وقت آیا، بیگم کچھ پکا ہوا کھانے کو ہے؟ اس نے کہا جی وہ پکایا تو کچھ نہیں، قریب وہ سنی مسلمانوں کا گھر ہے، انہوں نے وہ 11ویں شریف کی تھی، بکرا کاٹا تھا، گوشت بھیجا تھا. 11ویں شریف نے حرام کر دیا. رات کو لگی نا بھوک. حضرت مناظر اسلام عبد المجید رضوی دامت برکاتہ علی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کسی شخص کو شک ہو، یہ صرف مفروضہ مثال نہیں، یہ حقیقت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں اس گھرانے کو جانتا ہوں کہ رات میں بھوک لگی نا، بیگم وہ جو پکایا تھا ذرا وہ تھوڑا دیکھنا، وہ گوشت انہوں نے بھیجا تھا نا، جی گوشت انہوں نے بھیجا تھا، باقی سامان تو اپنا تھا نا، ہاں جی وہ تو اپنا تھا، پانی بھی اپنا تھا، جی اپنا تھا، مسالہ مرچی بھی اپنی تھی، جی وہ بھی اپنی تھی. اچھا ایسا کرو باقی سامان تو اپنا ہے نا، ایسا کرو وہ بوٹیوں کے سامنے وہ چمچ رکھ کر شورما مجھے ڈال دو.
اب علامہ صاحب دامت برکاتہم علیہ فرماتے ہیں اب وہ زوجہ سنی اس نے بتا دیا تو کسی سنیوں کو کہ دیکھ لو یہ حال ہے، شیطان یوں وسوسے دلا کر ایمان بھی خراب کرتا ہے، دین بھی برباد کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب وہ چمچ رکھ کر جناب وہ شوربہ ڈالتی ہے تو ایک موٹی گرتی ہے، اس نے کہا بیگم جو اپنی طرف سے آتی تو آنے دو۔ کیفیت دیکھیں نہیں، وہ چیز جو پہلے حرام تھی اب کیسے حلال ہو رہی ہے، تو معلوم یہ چلا یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں۔ قطعاً شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا، بلکہ ہم نے اپنے مصطفیٰ کے فرمان کو دیکھنا ہے، اپنے حضور کے دین کو دیکھنا ہے، اللہ کے قرآن کو دیکھنا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے پیارے، تیرے صحابہ کے بعد قیامت تک جو آئیں گے وہ اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اپنی مغفرت کی بھی، مرنے والوں کے لیے بھی صالح ثواب کریں گے، ان کا یہ عمل تیرے رب کو بڑا بھاتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی دعا کر رہے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور قیامت تک جتنے مسلمان آئے ان سب کی مغفرت فرما۔ تو اصال ثواب کا انداز بھی یہی ہوتا ہے، ہم پڑھ کر اصال ثواب کر کے اپنے اس مرنے والوں کے لیے یہی کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ یہ جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کے صدقے ہمیں بھی بخش دے، انہیں بھی بخش دے، جو چلے گئے ان کو بھی بخش دے، جو آئیں گے ان کو بھی بخش دے، قیامت تک جتنے آئیں گے ان کو بھی بخش دے۔ تو مبارک ہو اس مسلمان کو جو اللہ کے نبیوں کے طریقے پہ چل رہا ہے، صحابہ کے طریقے پہ چل رہا ہے، اور یہی مسلک رضا ہے، اور مسلک رضا زندہ باد ہے۔ اپنے آپ کو آپ مسلک رضا سے بالکل متصل رکھیں، خدا کی قسم یہی وہی رہا ہے جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک لے جاتی ہے، اور جو رستہ حضور کے در تک لے جائے وہی جنت تک لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں نیک متقی پرہیزگار بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔